آدھے حصے کو گلگت بلتستان شمالی علاقہ جات کا نام دے کر وہ کالا قانون نافذ کر دیا، کچھ تقسیم کر کے ہندوستان کو دے چین کو دے دیا، کچھ پر ہندوستان نے قبضہ کر لیا، کچھ پر آزاد کشمیر گورنمنٹ کا ہے. اور اب صورتحال یہ پہنچی ہوئی ہے کہ اس نے 47 کے بعد آزاد کشمیر میں ہمیں مطلب مقامی لوگ جو تھے ان پہ پابندی در پابندی عائد کرنے شروع کر دی. یہ جب تک علاقے پاکستان کے قرارداد پر جانا دستخط نہیں کرے گا یہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، یہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، یہ اسکول میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، یہ نوکری نہیں حاصل کر سکتا. اس کے اوپر امور کشمیر کا محکمہ ہے، اس کے اوپر کشمیر کونسل کا محکمہ بیٹھا ہوا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ پاکستان سپریم کورٹ میں گئے ہوئے کہ میرے ساتھ انصاف کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب کل کی بات ہے، اخبار میں تھا کہ وہاں اٹارنی جنرل پاکستان نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہے ہماری جوریڈکشن میں نہیں آتا ہے، یہ جو آزاد کشمیر کا اپنا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے. اور انہوں نے کہا اس لیے آتا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم وہاں آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کے جو ہائی کورٹ کے جج کا انتخاب کرتا ہے. تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اگر یہ بات ہے، ہم غور کر رہے ہیں کہ اگر پاکستانی وزیر اعظم انٹرفیئر کر رہا ہو تو پھر ہم سماعت کریں گے اور انصاف کریں گے اس کے ساتھ. بتائیں کہ ہمارا حشر کیا کیا ہوا ہے. ہمیں یہ پابندیاں، اور اس کی نسبت مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں آپ، وہاں وہ پارٹیاں میں الیکشن لڑتی ہیں جو پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم ہندوستان سے کشمیر چھین کر پاکستان کو دیں گے. وہ الیکشن بھی لڑتی ہیں، ہارتی بھی ہیں، جیتتی بھی ہیں، اور ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. ہم پر یہاں پابندی ہے، جو ملک فریق تھا ہی نہیں اسے ہمیں فری کی فہرست سے نکال دیا. گویا مسلم لیگ کا جو موقف تھا کہ وہاں کے راجے مہاراجے جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اس کے مطابق کشمیر کے مہاراجے نے ہندوستان کے ساتھ جب فیصلہ کیا حالات کا، پاکستان خود بخود فریق کی فہرست سے نکل چکا ہے. تو اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اٹھ کے اپنا موقع ملا. جس پر عباس صاحب نے پورا تعارف کروا لیا، میں جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بغیر لمبی چوڑی تمہید لیے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. کشمیر تھنکر فورم کا موضوع ہے کیا پاکستان مسئلہ کشمیر کا فریق ہے. ریاست جموں کشمیر کی تاریخ 4000 سال قبل سے کسی نہ کسی طریقے سے موجود و میسر ہے. اس جنت ارضی کے لیے لفظ کشمیر بتاتے خود 2300 سال سے، بلکہ اس سے بھی پہلے مستعمل ہے. ماہرین ارضیات کی تحقیق کے مطابق انسانی تخلیق سے قبل زمین گرم لاوے سے بھرپور تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاوا ٹھنڈا ہوتا گیا اور نشیبی علاقوں کی طرف کی جانب سمٹتا گیا تو سب سے پہلے ہمالا کی چوٹیاں نمودار ہوئیں. یہ کہنا بعید از قیاس نہیں ہوگا کہ انسان سب سے پہلے ہمالا کے گرد و نواح میں ہی آباد ہوا. ڈاکٹر اقبال کا اشارہ اسی طرف ہے. اے ہمالا داستاں اس وقت کی کوئی سنا جب آبائے انسان بنا مسکن تیرا. آبائے انسان سے مراد بنی نوع انسان کا جد امجد مراد ہے. اگر مذہبی آئیڈیالوجی کے تناظر میں بات کریں تو وہ جد امجد آدم تھے. آدم کو جنت میں بسایا گیا تھا، اس کے بعد زمین پر اتارا گیا تھا. تاہم یہ تحقیق طلب بات ہے کہ آدم کو زمین کے کس گوشے پر اتارا گیا تھا. اقبال کا اشارہ شاید اسی طرف ہے کہ آدم کو ہمالا پر اتارا گیا تھا. تاہم اسلام کے معتزلہ اور قدریہ فرقے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آدم کو آسمان کی جنت میں نہیں بسایا گیا تھا بلکہ زمین کی جنت میں بسایا گیا تھا. اور زمینی جنت کشمیر ہی ہے. اس میں سر منہ بھی مبالغہ رائے نہیں کہ سرزمین کشمیر وہ زمین کا حسین ترین خطہ ہے. بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ محبوب کی بات ہو رہی ہے اور معرض اظہار اپنی ذات کی ہو، لیکن کیا کیا جائے، جمالیاتی حیثیت کے ہمراہ اس بدقسمت دھرتی اور اس کے بے اسپاسیوں کو درپیش مسائل کا بھی ادراک کرنا ہے. لہٰذا اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کے ساتھ دو قومی نظریے کا سہارا لے کر نتھی کیا جاتا ہے. اس مکتبہ فکر کے حامل افراد کی سب سے وزنی دلیل یہی ہوتی ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا.
لہذا سب سے پہلے دو قومی نظریے اور قیام پاکستان پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ دو قومی نظریہ کس کی اختراع ہے، اس کے بارے میں متضاد آراء ہیں۔ در حقیقت 1932 میں سر تھیوڈور موریسن، جو محمد اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کا سابق پرنسپل تھا، نے مذہب کی بنیاد پر علیحدگی کے حق میں ایک مضمون لکھا تھا جو آگے چل کر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ قوم کے تصور کی بنیاد بنا۔ حالانکہ مسلمانوں میں آج بھی کئی ایسے رجحانات بالخصوص ہندوستان میں بدرجہ عدم موجود ہیں جو خود کو صحیح مسلمان اور دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں، بیان ہی مسلمان اور ہندو کی طرح۔ 1933 میں ورلڈ روف ہوٹل لندن میں کیمبرج یونیورسٹی کے ایک طالب علم رحمت علی کی طرف سے دی گئی دعوت میں پاکستان کے نام کی ملک کی تجویز پر جناح نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ بعد میں برطانوی پارلیمنٹ سلیکشن کمیٹی سے بات کرتے ہوئے ایک الگ ملک کے تصور کو بچگانہ اور ناقابل عمل قرار دیا۔ ٹیڈ گرانٹ نے اپنی کتاب پارٹیشن کین اٹ بی انڈر ڈن کے دیباچے میں لکھا ہے کہ برصغیر کی تقسیم برطانوی سامراج کا جرم تھا۔ کرسٹینا لینڈ نے اپنی مشہور کتاب اللہ کا انتظار میں رقم کیا ہے کہ کانگریس سے جناح کی علیحدگی مذہب کی بنیاد پر نہ تھی بلکہ طریقہ کار کے اختلاف کی وجہ سے تھی۔ مذہب کی بنیاد پر جدائی ایک دہائی بعد کا معاملہ ہے۔ برصغیر کے جدید عالم دین مولانا ابوالکلام آزاد، جو 1939 سے لے کر 1946 تک کانگریس کے سربراہ رہے، تقسیم کے شدید مخالف تھے۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ میں نے نہرو کو خبردار کیا تھا کہ اگر ہم نے بٹوارے کی حمایت کی تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ کا فیصلہ ہوگا کہ ہندوستان کو مسلم لیگ نے نہیں کانگریس نے تقسیم کیا۔ مولانا آزاد کے علاوہ مولانا داؤد شاہ بخاری، مولانا انور شاہ کاشمیری، دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی اور مولانا ظفر علی خان جیسے جید علماء تقسیم کے شدید خلاف تھے۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا علماء مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی مفادات کا جناح کی نسبت زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ مولانا مودودی نے جو قیام پاکستان کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ مسلم لیگ کے معمولی رہنما سمیت کوئی بھی اسلامی ذہنیت یا اسلامی شعار سے قطعی نابلد ہے۔ درج بالا بحث سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دو قومی نظریہ صرف سادہ لوگ عوام کو مذہب کے نام پر الو بنانے کے علاوہ کوئی حقیقت نہ رکھتا تھا۔ اس نظریے کی بدولت مسلمان کاروباریوں، زمیندار، اشرافیہ اور ملاؤں نے اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیا اور اپنے تئیں ایک زرخیز چراگاہ دریافت کر لی۔ اگر دو قومی نظریے کی کوئی حقیقت ہوتی تو 1971 میں مشرقی پاکستان آزاد و خود مختار بنگلہ دیش کبھی نہ بنتا۔ باقی ماندہ پاکستان میں بلوچی آزاد بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، سندھی سندھو دیش کی بات کر رہے ہیں، سرائکی اپنا حق مانگ رہے ہیں اور پختونستان کے حالات بھی اسی طرف جا رہے ہیں۔ اگر مسئلہ کشمیر کا حل ایک آزاد و خود مختار ریاست کی صورت میں دو قومی نظریے سے اختلاف ہے تو ریاست حیدرآباد دکن کی خود مختاری کو بانی پاکستان نے کیوں سپورٹ کیا تھا، حالانکہ کشمیر کا معاملہ اس سے بہت مختلف تھا۔ تقسیم ہندوستان کے وقت بھی مسلمانوں میں تین طبقوں نے جنم لیا۔ ایک طبقہ سیکولر انڈیا کا حامی تھا، دوسرا اسلامی پاکستان کا، جبکہ تیسرا باشعور طبقہ یہ سمجھتا تھا کہ انگریز ہندوستان سے چلے جائیں گے لیکن یہ نومولود ممالک اس کے شہر سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ وہ سیاسی، اقتصادی، معاشی طور پر برطانوی سامراج کے دست نگر ہوں گے، جیسا کہ بعد میں ثابت ہو گیا۔ تبدیلی یہ ہوئی کہ برطانیہ کی جگہ امریکہ کو اپنا آقا بنا لیا گیا۔ 1931 کے بعد سری نگر منی ماسکو بن چکا تھا اور ترقی پسندوں کا گڑھ تھا۔ شیخ عبداللہ کی قیادت میں باشعور کشمیری عوام یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کا بٹوارہ بحیثیت مجموعی کسی کے مفاد میں نہیں، سوائے ایک مخصوص طبقے کے۔ وہ یہ بھی بدرجہ عدم احساس رکھتے تھے کہ یہ تقسیم دوسری اقوام یا مذاہب کی نسبت مسلمانوں کے لیے زیادہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اس تناظر میں کشمیری ہندوستان یا پاکستان کسی کے ساتھ بھی شامل ہونا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ مہاراجہ جو مسلم لیگ اور جناح کے زیادہ قریب تھا بھی ریاست جموں کشمیر کو آزاد اور خود مختار رکھنا چاہتا تھا۔ راگین کے اس خیال میں کوئی مبالغہ رائی نہیں کہ مہاراجہ ان کشمیری لیڈران سے زیادہ محب وطن تھا جو ریاست کو پاکستان یا انڈیا کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تقسیم ہندوستان سے قبل شیخ محمد عبداللہ نے کشمیری عوام کو سیاسی پلیٹ فارم پر جمع کر کے مہاراجہ کی شخصی حکومت کے خلاف جدوجہد شروع کی تو مسلم لیگ اور جناح نے کشمیر کے اندرونی سیاسی معاملات میں کھلے بندوں مداخلت شروع کر دی۔
مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ مجلس احرار اور جماعت احمدیہ نے بھی ایک شرمناک کردار ادا کیا اور کشمیری عوام کی جدوجہد